اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے روایات میں کبوتر کا بیان۔ تو روایات اہل بیت میں کبوتر کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے اور ایک اسلامی کلچر کا حصہ ہے گھر میں کبوتر پالنا۔ جیسا کہا تھا کہ کبوتر پالنے کے حوالے سے تاکید ہے، اور ایک اور ہمارا درس ہو چکا ہے اس موضوع پہ کہ کتے گھر میں نہیں پالنا چاہیے، تو اس کے جائے گزین کے طور پہ ہمیں ایسے جانور، ایسے پرندے گھر میں پالنے چاہیے جس کی روایات اہل بیت میں تاکید کی گئی ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں۔ ایک کیا ہے کہ ہم انبیاء کی سنت میں ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمام من طیور الانبیاء، کہ کبوتر انبیاء کے پرندوں میں سے ہے، یعنی انبیاء اس کو پالتے تھے، انبیاء اس کو رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے لیسا من بیت فیہ حمام، کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں کبوتر ہوتا ہے الا لم یصب اہل ذالک البیت آفت من الجن، مگر یہ کہ اس گھر کو جن کی بلاؤں میں سے، جنوں کی بلاؤں میں سے، یعنی جن اس کو تنگ نہیں کرتے ہیں اس کے گھر والوں کو۔ ان سفہاء الجن یعبثون فی البیت فیعبثون بالحمام ویترکون الانسان، جنوں میں سے جو سفی ہوتے ہیں، اس کی علت بھی امام علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ کیسے آفت اس کے گھر والوں کو نہیں پہنچتی۔ امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو جنوں میں سے جو سفی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس گھر میں جا کے کھیلتے ہیں، اور جب کبوتر ہوتے ہیں تو اس کبوتروں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کو ترک کر دیتے ہیں۔ حتی بعض حدیث میں اشارہ ہوا ہے کہ یہ جنات یہ انسان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور جب کبوتر ہوں گے تو بچوں کو چھوڑ کے کبوتر کے ساتھ کھیلیں گے اور بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو ایک غیر طبی مشکلات کا علاج ہے گھر میں کبوتر پالنا۔ ہم کیا کریں، ہم بہت ساری مشکلات، حتی ہم جاتے ہیں، بہت سارے لوگ مریض ہوتے ہیں، ایسا غیر طبی مشکلات جن کو آسان نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ مریض ہوتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، مختلف قسم کی دوائیاں لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، ٹیسٹ میں بھی کوئی بیماری نہیں آ رہی ہوتی، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو اکثر اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں، مثلا خاص طور پہ دماغی اور اس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں، وہ غیر طبی ہوتی ہیں، ان کو جنات اور اس طرح کی مشکلات ہو رہی ہوتی ہیں، سیر اور نظر بد۔ تو کبوتر اس کا ایک بہترین علاج ہے، ہم اگر گھر میں پال لیں تو ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے شکا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، کس چیز کی؟ الوحشتہ، تنہائی کی شکایت کی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کس چیز کا حکم دیا؟ فَأَمَرَهُ أَن يَتَّخِذَ بَيْتِهِ زَوْجَ حَمَامٍ فی بَيْتِهِ زَوْجَ حَمَامٍ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ کیا کریں، اپنے گھر میں 2 کبوتر پال لیں، ایک کبوتر اور کبوتری پال لیں، تو تنہائی سے بچ سکتے ہیں۔ ایک طرح کی جو تنہائی کی ٹینشن ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، اس سے کیا کر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ داؤد بن فرقت کہتا ہے کنت جالسا فی بیت ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ میں جو ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں بیٹھا تھا، فنظرت الی حمام رعبی، میں نے رعبی کبوتر کی طرف دیکھا، یقرقر طویلا، وہ بہت زیادہ پر مار رہا تھا۔ فناظر الی ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے میری طرف دیکھا، فقال یا داؤد، کہا اے داؤد، تدری ما یقول ھذا الطیر، کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پرندہ کیا بول رہا ہے؟ تو داؤد بن فرقت کہتا ہے قلت لا واللہ جعلت فداک، میری جان آپ پر قربان، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا ہوں۔ قال یدعو علی قتلۃ الحسین علیہ السلام، یہ کیا کرتا ہے، یہ قاتلان امام حسین علیہ السلام پر لعنت بھیجتا ہے۔ الگ سے بھی حدیث ہے کہ باقاعدہ اس میں لعنت کا لفظ آیا ہے، جس میں کیا کہتا ہے، بد دعا کرتا ہے قاتلان امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ فاتخذوا فی منازلکم، پس اپنے گھر میں اس کو کیا کرو، رکھو، یعنی اس کی پرورش کرو۔ تو شیعان علی ابن ابی طالب کو، امام حسین علیہ السلام کے عاشقوں کو، محبان اہل بیت کو کیا کرنا چاہیے، گھر میں کبوتر رکھنے چاہیے، تاکہ وہ کیا کریں، قاتلان امام حسین علیہ السلام کے اوپر لعنت بھیجے۔
حتی بعض احادیث میں ہے کہ یہ کبوتر خاص طور پہ سفید کبوتر کے بارے میں آیا ہے کہ یہ ذکر خداوند عالم انجام دیتا ہے، تسبیح پروردگار عالم انجام دیتا ہے، سفید کبوتر رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ رائبی کبوتر، سفید کبوتر، اس طرح خود جو ہے نا ایک اور حدیث میں ہے کہ سرخ کبوتر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سرخ کبوتر تھے۔ امام صادق علیہ السلام ایک اور حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں ان حفیف اجنحۃ الحمام لتدرد الشیاطین، کہ کبوتر کے پروں کا پھڑپھڑانا، مارنا کیا کرتا ہے؟ شیاطین کو دور کرتا ہے۔ وہ جو پہلے کہہ رہا تھا کہ جنات دور ہوتے ہیں، اس طرح شیاطین جنوں اور انسانوں میں سے کیا ہوتے ہیں؟ یہ دور ہوتے ہیں جب کبوتر اپنے پر پھڑپھڑاتا ہے، پر مار رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح عبد الکریم بن صالح کہتا ہے کہ دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں داخل ہوا، فرأیت علی فراشہ ثلاث حمامات خضر، میں نے 3 سبز رنگ کے کبوتر کو دیکھا کہ وہ کس پر تھے؟ بستر پر تھے۔ فرأیت علی فراشہ، میں نے ان کے بستر پہ 3 سبز رنگ کے کبوتر دیکھے۔ زرقنا علی الفراش، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ بیٹھ کر رہے تھے بستر کے اوپر۔ ہم لوگ بعض دفعہ اس طرح کے مرغیاں، پرندے اس وجہ سے نہیں رکھتے، خاص طور پہ کبوتر وغیرہ نہیں رکھتے کس وجہ سے کہ یہ گند کرتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کا جواب سنیے گا کہ امام علیہ السلام کے گھر میں کبوتر ہوتے ہیں، ان کے بستر کے اوپر کیا کر رہے تھے؟ بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ سوال کرتا ہے فقلت جعلت فداک، میں نے کہا میری جان آپ پر قربان۔ یہ صحابہ کا ایک طریقہ تھا، اہل بیت کے صحابہ کا، کہ وہ کیا کرتے تھے؟ میری جان آپ پر قربان، پھر اس کے بعد سوال کرتے تھے ہؤلاء الحمام تکذر الفراش، کہ یہ کبوتر ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بستر کو آلودہ کر دیا ہے، کس کی وجہ سے؟ بیج کے ذریعے سے، فضلے کے ذریعے سے۔ فقال، امام علیہ السلام نے وہ جواب دیا لا انہ، کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، انہ یستحب ان تسکنا فی البیت، کہ مستحب ہے کہ گھر میں اس کو رکھا جائے، یعنی می عرض ہے کہ اتنی یعنی اس کی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کر بھی دے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کو استحباب ہے کہ مستحب ہے، اس کو گھر میں رکھنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ فوائد ہیں گھر میں کبوتر رکھنے کے۔ امام صادق علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کان فی منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوج حمام احمر، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں سرخ رنگ کے 2 کبوتر تھے، احمر سرخ رنگ کے 2 کبوتر تھے۔ اگر کہیں سے ملیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح کی سنت قبول کریں کہ سرخ رنگ کے گھر میں کبوتر رکھیں، یا سفید رنگ کے گھر میں کبوتر رکھیں، یا رنگ بھی خاص طور پہ احادیث میں آیا ہے، اس طرح کے جو احادیث میں اشارہ ہوا ہے ان کبوتروں کو گھر میں رکھنا چاہیے۔ تو آئیں ہم اہل بیت کی طرف لوٹیں، اہل بیت کی تعلیمات کی طرف لوٹیں اور ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، اور گھر میں کبوتروں کو پالیں تاکہ ہم غیر طبی مشکلات سے بچ سکیں، خاص طور پہ جنات اور شیاطین سے بچ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔